بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں اشفاق بنگش. میرا یہ نیا چینل ہے. اس پہ آپ لوگوں سے سپورٹ کرنے کی درخواست لازمی ہوگا. آپ لوگ خود بہتر جانتے ہیں، ہر یوٹیوبر یہ کہتے ہیں. لیکن بہرحال میں خبروں کی طرف آؤں گا. جو ٹائٹل سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو لاہور گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک مخصوص پارٹی یعنی مسلم لیگ نون جو کہ وہ کیا رنگ دینا چاہتے ہیں اور پختون پنجابیوں میں نفرت بڑھانے کے لیے ایک نیا وہ جو ٹرینڈ کھولا گیا ہے. اور ابھی سوشل میڈیا پہ یا اس طرح کی اور چیزیں جو ہو رہی ہے، یقیناً یہ بہت غلط تاثر دیا گیا ہے. اور یہ پورا احوال بتاؤں گا، اور کچھ چیزیں جو میرے باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ. شفیع جان یا دوسرے لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں جو ترجمان ہیں ہمارے کوہاٹ کی، بہت اچھا دوست بھی ہے. لیکن میں ون سائیڈڈ بات نہیں کروں گا، اور ایسی پاکستانی بات کروں گا کہ آپ لوگ خود اس پہ پھر رائے دے سکتے ہیں. اور دوسری ایک اچھی خبر بھی شامل کروں گا جو اکثر یوٹیوب پر یا اور خبریں تو بہت ساری سنسنی خیز آپ دیکھتے ہیں، لیکن ایک خوشخبری کی نوجوانوں کے لیے جو باہر جانے کے خواہشمند ہوتے ہیں، اس کی حوالے سے بھی شامل کروں گا جو وزارت اوورسیز کی طرف سے بتایا گیا ہے. تو میں شروع بھی یہاں سے کر لوں گا، پھر جو سہیل افریدی اور اس طرح کے عوامل ہیں اس پہ بات کروں گا. لیکن جو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھ لیں، تاکہ میرا مقصد جو ہے وہ نفرت پلانے نہیں بلکہ نفرت کو ختم کرنے کے لیے ہے. اور ان میں کون کون سی باتیں جو ہے وہ اب سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے اور وہ بہت غلط تاثر پھیلا رہی ہے، اور پختونوں اور پنجابیوں میں نفرت اس سے بڑھ رہی ہے. پہلی بات میں یہ کروں گا کہ اٹلی کے ساتھ ترجمان وزارت اوورسیز نے یہ بیان باقاعدہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جاری کیا ہے کہ 10.5 لاکھ پاکستانی نوکریاں جو ہے وہ اس کے ساتھ کوٹا منظور کیا گیا، اور مزید یورپ کنٹری کے ساتھ بھی منظور کر رہے ہیں. جو اٹلی کے ساتھ کوٹا انہوں نے کہا کہ حاصل کیا ہے، وہ ترجمان کے مطابق 3 سالوں میں یہ لوگ جائیں گے. اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک جو غریب طبقہ ہے یا ہنرمند نہیں ہے وہ بھی اس میں جا سکتے ہیں. میں پورا اس میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو وہ جو کیٹیگری ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا. اس سے ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں قانونی طور پر جائیں. قانونی یہ جو غیر قانونی طریقوں سے جا رہے ہیں، وہ کافی ان کو پریشانی کا سامنا بھی ہوتا ہے اور اس سے ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جو نوجوان جانا چاہتے ہیں وہ ایک پراپر طریقے سے ایک صحیح ریسرچ کر کے کوئی ایجنٹوں کے ذریعے نہ جائیں، بلکہ ایک طریقے سے اگر یہ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو شعبے بتائے گئے ہیں کہ اس میں 10,500 جو پاکستانی ہیں نوجوان ہیں وہ 3 سالوں میں مختلف کیٹیگری میں جائیں گے. اور اس میں جو بتائے گئے ہیں ہیلتھ کیئر ہے، شعبہ زراعت ہے، ہنرمند اور نیم ہنرمند یعنی جن کو ہنر نہیں ہے وہ بھی ورکرز اس میں جا سکتے ہیں. اس میں ویلڈرز ہے، ٹیکنیشین ہے، شیف ہے، ویٹرز ہے، ہاؤس کیپنگ بھی شامل ہے. تو یہ نوجوان اس کے لیے باقاعدہ اگر جو جانا چاہتے ہیں پہلے سے ایک طریقے سے سرچنگ شروع کر دیں. آج کل گوگل بھی ہے، دوسری ادارے بھی ہے، ایک پراپر طریقے سے اس کے لیے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک خوشخبری کچھ نہ کچھ میں نے کہا آپ لوگوں کو دوں. ابھی آتے ہیں سہیل افریدی جو 3 دن دورے پر انہوں نے پلان بنایا لاہور کا، لاہور جانے کا پہلے سے ایک شیڈول طے کیا گیا. وہ چاہیے تو یہ تھا کہ چونکہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے، ان کا استقبال کیا جاتا پنجاب حکومت کی طرف سے، مریم نواز کی طرف سے. اگر وہ جلسہ جلوس جہاں کرنا چاہتے ان کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دیتے، باقاعدہ کر لیتے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور اس پہ ابھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، سہیل افریدی کا شیڈول یہ تھا کہ وہاں کے پارٹی کے ورکرز کے ساتھ جو وہاں کے ضلعی وہ ہے یا جو صوبائی سطح پر قیدین ہیں ان سے ملاقات، اور خاص کر جو وہاں پہ لکھپت جیل میں ان کی قیدین پر قید ہوئی ہیں ان سے ملاقات شاید ان سے نہ ہو سکیں کیونکہ جیلوں پر تو ان کو ملاقات کے لیے نہیں چھوڑتے، لیکن بہرحال ان کا شیڈول تھا. پھر وہاں کے وکلا تنظیم کے ساتھ، دوسری تنظیم کے ساتھ ملاقاتیں تھی. ان کا صوبائی اسمبلی جانے کا شیڈول آپ لوگوں نے دیکھ لیا. ایک تو ان کے لیے رکاوٹیں جو ہے لگا دی گئی مختلف چیک پوسٹوں پر، مختلف اس پر کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا.
اور ایک وزیر اعلیٰ ہے جا رہے ہیں تو ایک عزت کے طریقے کے ساتھ چلے جاتے تو یہ بہت ایک اچھا امپریشن جاتا، اور ساتھ میں وہ ملاقات بھی کر لیتی، مریم نواز نہ کرتی تو دوسری وزراء کرتے، ان کو اپنے پروجیکٹ بھی دکھا دیتے، اچھی کچھ وہ جسٹر دے دیتے۔ لیکن وہاں پہ ہوا کیا، ایک تو وہ جاتے ہوئے ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا، پھر وہاں پہ کچھ صحافی جو کہ لاہور کے اپنی صحافی جو اسمبلی بیٹ کرتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی نہیں جانتے تھے کہ جو اسمبلی میں انٹر ہوئے ہیں وہ جو ولاگر تھے یا صحافی تھے، ہم پہلے دفعہ ان کے چہرے دیکھتے تھے۔ وہ تو یہ ظاہری بات ہے کہ اس سے تاثر ملتا ہے کہ یہ مریم نواز نے پلان کی تھی کہ وہاں مینا خان سے جس طرح کویشچن کر رہے تھے کہ آپ لوگ چرس کے اسمگلنگ کرتے ہیں، آپ لوگوں پہ چرس کے الزام ہے، اور مینا خان نے بھی پھر غلط جواب دیے، مطلب ہے کچھ ایسے لینگویج استعمال کیے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن وزیر اعلیٰ سے بھی اس طرح کے کہ جس طرح اگر سرکاری اس پہ آپ دیکھیں جس طرح ٹویٹ ہو رہی ہے، جس طرح کے اس کے وزراء عثمان بخاری نے ایک ویڈیو جاری کیا، یہ ایک جنگلیوں کے الفاظ استعمال کیا کہ جنگلی آ کے ادھر یہ پودے نہ توڑیں، یہ نہ توڑیں، اور اس طرح کے اسمگلر یعنی چرس پاؤڈر کے حوالے سے انہوں نے وہ اس طرح کے القابات استعمال کیے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اس سے اب تاثر کیا جا رہا ہے کہ پختونوں کو کیا چرسی پاؤڈری سمجھا جا رہا ہے، ان کو اسمگلر سمجھا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں کیا پنجاب میں یا مختلف اسلام آباد میں آپ لوگ آج کل جو لڑکیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سگریٹ اور اس طرح کے نوشی وہ استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ اسلام آباد میں ہم خود دیکھتے ہیں کہ شراب کتنا عام ہو چکا ہے، پارٹیوں میں اس طرح کی عام کلیام فروخت ہو رہا ہے مختلف یونیورسٹی کالجوں میں۔ تو اس طرح کی تاثرات یا اس طرح کے باتیں ایک ملک میں اور ایک نفرت پھیلانے کے لیے اس طرح کے جملے استعمال کرنا یقیناً کہ اس نے مجھے بھی بلکہ بہت سارے پختونوں کا دل دکھایا ہے، اور خاص کر پھر مینا خان نے بھی دیکھا کہ آپ پشاور آئیں گے پھر دیکھیں گے، تو اس طرح پہ کس طرح تاثرات جاتی ہے۔ یہ صرف ایک پارٹی کری ہے، میں پوری پنجابیوں کی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن نون لیگ نے واقعی ثابت کر دیا کہ یہ جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو مظلوم بن کے پھرتے ہیں، بہت سارے اس طرح کی وہ ہم ان کے دیکھے ہوں گے، لیکن جب حکومت میں آئے ہیں اور کس طرح کی حکومت میں آئے ہیں سب کو پتہ ہے کہ کون چلا رہے ہیں، یہ خود چلا بھی نہیں رہے ہیں، صرف ان کو ایک نمونے کی طرح پیش کیے، لیکن یہ فرعون بنتے پھر رہے ہیں۔ اگر مریم نواز دیکھیں یا اور بہت ساری نون لیگ کے قائدین دیکھیں تو یہ فرعون بنتے پھرتے جا رہے ہیں، جیسے کہ ان پہ پھر برا وقت نہیں آ سکتا۔ تو یہ صرف نون لیگ نے ہمیشہ جب بھی اقتدار میں آئے ہیں پختون کا کارڈ استعمال کیا، پختونوں کے ساتھ نفرت کا جو وہ ہے ان کو ہوا دیا ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں نکل آتی ہے، اس لیے پختون یا نون لیگ سے زیادہ نفرت کرتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ اس موجودہ جو سیناریو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح کے القابات استعمال کیے گئے، کس طرح کی سلوک کیا جا رہا ہے، اور پھر اسمبلی میں جانے کے لیے کیا تک بنتا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو آپ نہیں چھوڑیں۔ البتہ ان میں تحریک انصاف کی بھی ممبرز ہیں، کافی ووٹرز نے وہاں پہ وہ ان کو پہنچایا ہے، اور ایک لیگل طریقے سے ایک آئینی طریقے سے لے کے جا سکتے تھے، اور تم لوگوں نے وہاں پہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ یہ ناروا سلوک یقیناً کہ بہت برا اثر پڑے گا۔ ٹھیک ہے یہ حالات گزر جائیں گے، یہ تحریک انصاف پہ بھی جو برے حالات گزر جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کا جو وہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح نہیں رہے گا، لیکن یہ نون لیگ نے جو پنجابیوں اور پختونوں میں نفرت پلانے کی کوشش کی ہے، اس نفرت کو کس طرح کم کیا جاتا ہے یہ آپ لوگ بہتر جان سکتے ہیں، اپنے رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ پارٹیوں کی وہ ہے، یہ نون لیگ کی ہے، یہ پنجابیوں کی نہیں ہے، لیکن یہ تاثر جو غلط دے رہا ہے تو یقیناً اس کو روکنا چاہیے۔